بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ ہم خود گرفتاری دینے کے لیے آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ عمران خان کی طرف سے جیل بھرو تحریک کا اعلان ہوتے ہی کتنی تعداد میں کارکنان سامان پیک کر کے پہنچ گئے ہیں، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ جنرل ریٹائر باجوہ کی خطرناک آڈیوز عمران خان کے ہاتھ لگ گئی ہیں۔ سینئر صحافی کے دعوے نے ہلچل مچائی ہے۔ سابق آرمی چیف کے بیٹے کی گرفتاری کی طرف بڑا قدم اٹھا لیا گیا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے گزشتہ روز جو کراچی کے اندر آپریشن ہوا، رات تقریباً 7:10 پر یہ دہشت گردانہ حملہ ہوا اور تمام دہشت گردوں کو واصل جہنم کر دیا گیا ہے۔ سندھ پولیس، رینجرز اور فوج کے کمانڈوز نے اس کارروائی کے اندر حصہ لیا ہے، اور دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی جو وارداتیں ہیں، یقیناً یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے قومی سطح پر، لیکن دوسری طرف جو یہ سانحہ بپا ہوا ہے، اس کے اندر رینجرز اور پولیس کی طرف سے بڑے جو نوجوان ہیں ان کے باقاعدہ زخمی ہونے کی اطلاعات بھی ہیں، کچھ کی حالت سیریس بتائی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ ایک کامیاب آپریشن تھا۔ اچانک چونکہ دہشت گرد حملہ آور ہوتے ہیں تو یقینی طور پر ہماری انٹیلیجنس جو ہے اس کے اندر بھی بہتری کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسری طرف سابق آرمی چیف جنرل ضیاء الحق کے بیٹے اعجاز الحق، آپ کو علم ہے کہ وہ اکثر عمران خان کے حامی نظر آتے ہیں، اور اس وجہ سے مسلم لیگ نون کے لوگوں کو خاص طور پر بڑی تکلیف ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ پہلے معاملہ ان کا نیب کے پاس تھا اور انہوں نے اس کو ایف آئی اے کی طرف ریفر کیا اور الزام ان پر منی لانڈرنگ کا لگایا ہے۔ یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ ایک ایسا شخص وزیر اعظم ہے جس پر منی لانڈرنگ کیس کے اندر فرد جرم عائد ہونی تھی، اور اس دن وہ وزیر اعظم بنا۔ ایک سے بڑھ کر ایک جو چور چھپا ہوا تھا اس کے کیسز کلیئر ہوئے، اور دوسری طرف جو عمران خان کے حامی ہے ان کے خلاف اس طرح کے کیسز بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور اب یہاں پر جو ہے یہ اعجاز الحق پر 1.8 ارب روپے کی منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثہ جات کا جو معاملہ ہے، یہ الزام ہے۔ ایف آئی اے نے بتایا کہ اعجاز الحق کے خلاف 1.8 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ اعجاز الحق کا کیس نیب کی جانب سے ایف آئی اے کے حوالے کیا گیا ہے، اور انہیں 21 فروری کو فیصل آباد آفس کے اندر پیشی کا کہا گیا ہے۔ تو 21 فروری جو ہے یہ ان کو ڈیٹ دی گئی ہے کہ آپ اپنا آ کر جو آپ کا مدعا ہے وہ آپ بیان کریں۔ تو اعجاز الحق جو ہے ان کو بھی عمران خان کی حمایت یقیناً مہنگی پڑی ہے۔ دوسری طرف جنرل ریٹائر باجوہ جو ہے وہ جس طرح انہوں نے آفتاب اقبال کو بتایا کہ ان کے پاس ابھی تو بڑی بڑی آڈیوز ہیں جو وہ خود ریکارڈ کرتے تھے، اس بیان کی وجہ سے شاید آفتاب احمد کا جو ولاگ ہے وہ ان کو ڈیلیٹ کرنا پڑا، لیکن اس کا حوالہ دے کر عمران خان نے صدر علوی جو کمانڈر ان چیف ہے فوج کے، ان کو ایک خط بھی لکھا ہے کہ جنرل ریٹائر باجوہ کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو لگتا ہے ایسے ہے کہ باجوہ عمران لڑائی جو ہے وہ اب فائنل مرحلے کے اندر داخل ہو رہی ہے، اور اس کے اندر موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کیا کردار ادا کرتی ہے، یہ اس کو اس وقت بڑا دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف سینئر صحافی حامد میر نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے پاس بڑی خطرناک چیزیں اور وہ بڑی حکمت عملی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور اگر جنرل باجوہ کے پاس آڈیوز ہیں تو عمران خان کے پاس بھی جنرل ریٹائر باجوہ کی جو آڈیوز ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ انہی نے دی ہوئی ہیں جو اس وقت جنرل ریٹائر باجوہ کے بڑے قریب تھے۔ یقیناً ان کا شاید اشارہ جو ہے وہ انٹیلیجنس کے کچھ لوگوں کی طرف ہو، لیکن بہرحال انہوں نے بتایا کہ عمران خان کے پاس جو ہے وہ بہت ساری عام چیزیں ہیں، اور اگر وہ بیان کریں گے تو اس سے ایک طوفان بپا ہوگا۔ دوسری طرف میں حیران ہوا ہوں کہ انہوں نے بتایا کہ اگر 90 روز میں الیکشن نہیں ہوتے تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہے اور ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ حامد میر جیسا طبقہ ملامتیہ کا جو امام ہے اگر وہ بھی آئین کے ساتھ کھڑا ہو، یعنی ہم نے پہلے تو دیکھا ہے کہ موسٹلی جو صحافی آئین کا رٹا لگاتے ہیں اور بار بار آئین یاد دلاتے ہیں، وہ اگر آئین کی کوئی شک کی خلاف ورزی زرداری اور شریف مافیا کے حق میں جائے تو اس پر وہ خاموش رہتے ہیں۔ عمران خان کے معاملے کے اندر وہ بڑے زبردست طریقے سے دبنگ انداز میں جو ہے وہ بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو جنرل ریٹائر باجوہ اور عمران خان کی جو جنگ ہے وہ مزید سخت ہونے جا رہی ہے، تو یہ ایک بڑا دعویٰ حامد میر صاحب نے کیا ہے۔ دوسری طرف جیل بھرو تحریک کا عمران خان صاحب نے اعلان کیا، اور آج جو انہوں نے گزشتہ روز جو گفتگو کی ہے
وہ گفتگو بہت جامع تھی. انہوں نے بتایا کہ یہ آپ جس طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو روز دھمکیاں دینا اور یہاں پر لوگوں کی باتیں کرنا اور لاہوریوں کا اس طرح پہنچ جانا، اس پر انہوں نے اظہار تشکر بھی کیا ہے، سب کا شکریہ ادا کیا. لیکن انہوں نے بتایا کہ جس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، 90 روز میں الیکشن ہونا ہے، اگر 91واں دن ہو تو وہ اس وقت نگران حکومت کا رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے. لیکن یہ جس طرح ججز کے حوالے سے کمپین کر رہے ہیں، جس طرح چیف الیکشن کمشنر کا کردار ہے اور باقی جو نگران حکومتیں ہیں، وفاقی حکومت ہے، مقتدر ادارے ہیں، تو سب کو انہوں نے خوب آڑے ہاتھوں لیا. اور انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ ان کو بتایا تھا کہ برباد ہو جائے گی، یہ نہیں چل سکے گی، آپ نہیں چلا سکیں گے. لیکن بہرحال انہوں نے ضد کی اور میرا تختہ الٹا، حکومت جو ہے وہ الٹ دی گئی. اور اب جو ہے وہ اس پورے معاملے کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ بدھ سے جیل بھرو تحریک جو ہے اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ حکمت عملی کے تحت اس کا جو آغاز ہے وہ لاہور سے ہوگا. اور لاہور سے آغاز کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی تحریک جب اس کا آغاز لاہور سے ہوتا ہے تو یقیناً اس کے اندر جو ہے ایک بڑا جو رنگ ہے وہ پیدا ہوتا ہے. پھر جو صحافیوں پر اور سیاسی شخصیات آدم سواتی، شہباز گل اور دیگر پر تشدد کیا گیا، شیخ رشید کی گرفتاری ہوئی، فواد چودھری کی گرفتاری ہوئی، اس کا انہوں نے حوالہ دیا. پھر وزیر آباد واقعے سے پہلے انہوں نے بتایا کہ ہمیں اندر سے خبریں آ رہی تھی کہ یہ ہونے والا ہے. جے آئی ٹی میں ڈی پی او گجرات پیش ہونے کو تیار نہیں ہوا، نہ سی سی پی او جے آئی ٹی میں آیا، نہ اپنا فون دیا. جے آئی ٹی کے 4 ممبران نے ایک دم جا کر اپنا بیان تبدیل کر لیا. ہماری حکومت کا یہ حال تھا کہ پارٹی سربراہ کو انصاف نہیں دے سکے، یعنی اس وقت بھی ہمارے پاس یہ اختیارات نہیں تھے جب پنجاب کے اندر حکومت تھی. پھر انہوں نے بتایا کہ سیکیور لائن سے یہ جو ریکارڈنگ کرنا ہے یہ بذات خود ایک جرم ہے، اور یہ کس طرح یہ سارا جرم کرتے رہے. اور انہوں نے بتایا کہ اب عوام کو نکلنا پڑے گا اور جیل بھرو تحریک کا بدھ سے آغاز ہونے جا رہا ہے. جب یہ اعلان ہوا ہے تو ظاہر ہے اب سی سی پی او لاہور جو ہے وہ غلام محمود ڈوگر صاحب وہ اپنی ذمہ داری پر بحال ہو گئے ہیں. تو ان کی بحالی کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو اب گرفتار کرنا مشکل ہوگا، یا تو ان کو کھڈے لائن لگایا جائے گا، کوئی اور گیم کی جائے گی، ورنہ ان کی موجودگی کے اندر غیر قانونی جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنا مشکل ہوگا. تو دوسری طرف جب یہ اعلان ہوا ہے تو بڑی تعداد کے اندر جو کارکنان ہیں وہ زمان پارک پہنچے ہیں، پہلے بھی پہنچتے ہیں لیکن اب زیادہ جوش و خروش کے اندر اضافہ ہوا ہے. اس کے اندر خواتین اور جو مرد حضرات ہیں، بتایا گیا ہے کہ سینکڑوں کارکنان، سینکڑوں، وہ اپنا سامان لے کر وہ زمان پارک پہنچ گئے ہیں رات کے اس پیر. اب جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو یقیناً 12:15 ہو چکے ہیں، تو اگلا دن شروع ہو چکا ہے، اسی لیے میں لفظ کل کا استعمال کر رہا ہوں. اور اب یہ ساری جو صورتحال ہے اس کے اندر آپ دیکھیں تو اب تحریک انصاف ہزاروں کارکنان کی گرفتاری لاہور سے نہیں دے گی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ الیکشن بھی اناؤنس ہو سکتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ حکمت عملی کے تحت جو عام رہنما ہے، کچھ لوگوں کی قربانی ہوگی، کچھ کی نہیں ہوگی. اور ساری جو لیڈرشپ ہے وہ نون لیگ کی کوشش ہے کہ وہ جیل میں جائے اور ان کے خلاف انتقامی کاروائیاں کی جائیں، مزید پرچے درج کیے جائیں اور ان کو سبق سکھایا جائے. لیکن اصل میں جمہوری جو روایات ہیں ان کے اندر اس طرح کا جو احتجاج ہے وہ ایک مانوی احتجاج ہوتا ہے، سمبولک اس کی حیثیت ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ رگڑا لگانے کے لیے ڈرائیں دھمکائیں، بلکہ یہ آپ کی اس حکومت کی کلی کھول رہا ہے کہ آپ زبردستی قابض ہیں، آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. مینڈیٹ کے بغیر جو حکومتیں ہیں ان کی کوئی ویلیو اور حیثیت نہیں ہوتی. اب یہاں پر جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو کارکنان ہیں ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے، اور لیکن اعجاز چودھری چونکہ ان کو بنایا گیا فوکل پرسن اس جیل بھرو تحریک کا، تو وہ کل جو ہے وہ 12:15 بجے یعنی آج وہ پریس کانفرنس کریں گے جیل روڈ پر جو پی ٹی آئی کا آفس ہے وہاں پر. وہ بتائیں گے کہ ہم سارے لوگوں کی گرفتاری نہیں دیں گے، بلکہ اتنے لوگ پہلے مرحلے کے اندر آج لاہور سے دیں گے، اگلے دن پشاور سے دیں گے، راولپنڈی سے دیں گے. لسٹیں بتایا گیا ہے کہ باقاعدہ تیار ہیں، اگرچہ اتنی بڑی تعداد نہیں ہے کہ کوئی لاکھوں کے اندر تعداد ہے، لیکن 25,000 کے قریب جو تعداد ہے وہ اس وقت تک بتائی گئی ہے. ممکن ہے اعجاز چودھری صاحب کے پاس کوئی نئی اپ ڈیٹ اگر آتی ہے پریس کانفرنس تک تو وہ فگر شیئر کریں گے. اب یہ لاہور پولیس ہے، اس کی تیاری ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ یہ دھمکیاں دیتے رہے. عمران خان خود بھی گرفتاری دیں گے اس جیل بھرو تحریک کے اندر، اور اس وقت نون لیگ کے لیے یہ مشکل ہے
جو انالیسز ہو رہا ہے ان کا کہ اگر عمران خان گرفتاری دیتے ہیں تو بعض لوگوں کی یہ رائے ہے کہ وہ گرفتاری دیں گے تو ہمارے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہوں گی، وہ روز روز تقریریں کرتے ہیں، میڈیا نشر کرتا ہے، سوشل میڈیا اس کو پھیلاتا ہے، تو پھر جو ہے وہ یہ کام ذرا تھم جائے گا، تو ہم اپنا پراپیگنڈا، کیونکہ ٹی وی چینل جو ہے وہ ہمارے اپنے ہیں، ایک علیم خان کا ہے، ایک میر شکیل الرحمان کا ہے، ایک محسن نقوی کا ہے، ایک ملک ریاض نے مبینہ طور پر خرید لیا ہے، کچھ اور چینل جو ہے وہ بھی اسی طرح کے ہیں، تو ہم پورا جو میڈیا ہے اس کو مینج کر لیں گے۔ سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ خواہ فیس بک پر کام کر رہے ہیں، ٹویٹر پر ہیں، وہ یہاں پر جو ہے وہ یوٹیوب پر ہیں، انسٹاگرام اور جو ہے وہ ٹک ٹاک پر ہیں، تو وہ جو بھی ہیں ان پر کریک ڈاؤن کریں گے، کوئی نہ کوئی کھاتا ان کا کھول کر ان کو بھی اندر کریں گے، تو آواز کو جب دبائیں گے تو اپنی مرضی سے جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ کھلا چھوڑ دیا جائے گا اس عوام پر، تو شاید بے وقوف بنانے کے اندر کامیاب ہوں، لیکن میرا خیال ہے یہ بھی نہیں ہوگا، اور موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا بھی بڑا امتحان ہے۔ انہوں نے اس پی ڈی ایم کے پروجیکٹ کو جاری رکھنا ہے، اس پی ڈی ایم کے گند کے ٹوکرے کو اٹھانا ہے، یا اپنے سر پر بوجھ ڈالنے کی بجائے پھینکنا ہے، اور عوام آگے جو بھی حشر نشر کرے جمہوری انداز کے اندر وہ کرنا ہے۔ یہ بڑا عام معاملہ ہے اور یہ بڑا امتحان ہے جنرل عاصم منیر صاحب کا، کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور جو ادارے ہیں ان کی عزت داؤ پر لگی ہوئی ہے، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال ان کو جس طریقے سے پریشرائز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، وہ پریشر میں آتے ہیں یا میرٹ پر وہ فیصلہ دیتے ہیں، یہ بھی انتہائی فیصلہ کن موڑ جو ہے وہ پیدا کرے گی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو سماعت ہے، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔